الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف، قالو تو وہ کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون سوائے اس کے کہ نہیں ہم تو مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ وہ مذاق اڑاتا ہے بہم ان کا، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ حیران و پریشان پھرتے ہیں۔ دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں، لقو ملاقات سے ہے، ملاقات عربی کا لفظ ہے تو اس سے لقو اصل میں فعل ماضی ہوتا ہے لقیہ، اور فعل مضارع ہوتا ہے یلقا، اور لقیہ فعل ماضی سے یہ تیسرا صیغہ ہے۔ آپ نے فعل ماضی کی گردان پڑھی ہوگی کہ نہیں پڑھی؟ تو سر ابھی نہیں پڑھی، فعل ماضی کی گردان نہیں پڑھی ابھی؟ اچھا چلیں، بہرحال فعل ماضی کا پہلا صیغہ لقیہ، دوسرا صیغہ لقیہ، تیسرا صیغہ لقیو، تو لقیو سے لقو بن گیا، اس میں تعلیل ہوئی ہے، تو یہ فعل ماضی کا تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، اور وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں یعنی جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے اِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف، شیطانوں سے مراد یہاں ان کے سردار ہیں، یہودی مراد ہیں، جب وہ اپنے شیطانوں اپنے سرداروں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، انما کا مطلب یا تو کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، یا اس کا مطلب ہم کرتے ہیں سوائے اس کے کہ نہیں، یا ہم اس کا مطلب کرتے ہیں صرف، جو بھی معنی کریں، سوائے اس کے کہ نہیں کر لیں یا صرف کر لیں۔ اصل میں یہ حصر کے لیے آتا ہے، کئی دفعہ میں نے حصر کے بارے میں بتایا آپ کو، حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں، تو انما حصر کا معنی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، نحن کہ ہم مستہزئون مذاق اڑا رہے تھے، یعنی ہم جو مسلمانوں سے کہہ رہے تھے ہم ایمان لائے تو ہم مسلمانوں کا مذاق بنا رہے تھے، ہم ان کو بیوقوف بنا رہے تھے، ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا، ویمدہم اور اللہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ حیران اور پریشان پھرتے ہیں۔ طغیان سرکشی کو کہتے ہیں، تو میں طغیان کا روٹ کیا ہے؟ طاغا، طاغین یا طغا یا طغا، تو طغا کا مطلب ہم اردو میں کہتے ہیں طغیانی، طغیانی کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی اور ادھر ادھر مطلب طغیانی کہتے ہیں جب نہیں آتا پانی، ہے، جب دریا کا پانی یا سمندر وغیرہ کا پانی اپنی حدوں کو، جب اپنی حدوں کو کراس کر لے تو وہ پھر باہر نکل جائے تو ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے، تو طغیانی یہ اسی سے ہی ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، تو جب کوئی بندہ اپنی لمٹ سے نکل جائے، انسان ناقص ہے، جب انسان اللہ کے سامنے
عجز کا مظاہرہ کرنے کی بجائے جب انسان تکبر کرنے پہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں طغیانی. وہ بندہ اب سرکش ہو گیا، اب اپنے حد سے بڑھ گیا، تو اللہ ڈھیل دیتے ہیں ان کو فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یا مہون طغیانی کا مطلب تو ان کی طغیانی، ان کی سرکشی. یمدو، یمدو میم دال دال سے ہے. میم دال دال کا مطلب لمبا کرنا، مدد یا مد. آپ نے مد سنا ہوگا، عربی زبان میں مد کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لمبا کرنے کو. فلاں لفظ پہ مد ہے، مد میم دال دال، اسی سے لفظ مدد بھی ہے. تو مدد کا مطلب کسی کی مدد کرنا، تو ہم گویا کہ ہاتھ لمبا کر کے کسی کی مدد کرتے ہیں، اپنے سے آگے بڑھ کر اگلے کی مدد کرتے ہیں. تو ان دونوں میں لمبا کرنے میں بھی یہ بھی مد ہے، اور کسی کی مدد کرنا یہ بھی اصل میں لمبا کرنا ہے. تو اللہ لمبا کر دیتے ہیں ان کو، یا اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں ان کو فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یا مہون، اس کا میں نے ترجمہ کیا، وہ حیران و پریشان پھرتے ہیں. اصل میں اس کا روٹ کیا ہے؟ اس کا روٹ ہے عین میم ہا. عین میم ہا، عین میم ہا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو لفظ ہیں عربی زبان میں. ایک لفظ ہے، آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ایک لفظ ہے عین میم یا، ایک لفظ ہے عین میم ہا. عین میم یا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے لفظ پڑھا ہوگا عمیون، آپ نے لفظ سنا ہوگا اعما. جی سر. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اندھا ہونا. اعما کا مطلب یعنی واحد ہے، ایک اندھا شخص، اور عمیون اس کی جمع ہے، بہت سارے اندھے لوگ. اور اعما واحد ہے، یہ سنگولر ہے، اور عمیون یہ اسی کا جمع ہے. اچھا، یہ تو ہے دونوں عین میم یا سے. عین میم یا کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے اندھا ہونا، کسی کو نظر نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اب اعما ہے. اچھا، عین میم ہا، اس کا مطلب بھی عین میم یا والا ہی ہے، بس فرق یہ ہے عین میم یا کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے اندھا ہونا، عین میم ہا کا مطلب ہوتا ہے دل سے اندھا ہونا. ایک بندے کو سمجھ نہ آئے، بے وقوفی اور ٹامک ٹوئیاں مارے، کبھی یہ بات کرے کبھی یہ بات کرے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ یعنی اس میں عقل نہیں ہے، اس میں بصیرت نہیں ہے، یہ بات سمجھتا نہیں ہے، یہ فضول باتیں کرتا رہتا ہے، ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے. تو دل کے اندھے کو عین میم ہا کہتے ہیں. اعمہ کا مطلب ہے دل کا اندھا، اسی سے ہے یا مہون. تو یا مہون کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ہم کیا معنی کریں گے با محاورہ؟ اللہ انہیں ڈھیل دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، وہ حیران و پریشان پھرتے ہیں، ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ہے لفظی ترجمہ. منافقین کا موضوع جاری ہے، منافقین کی صفات جاری ہیں. منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، کیونکہ اب ان کے دو منہ ہوتے ہیں، ان کے دو رویے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اصل میں فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. اصل میں منافقوں کا ظہور تب ہوتا ہے جب کسی علاقے میں اسلام موجود ہو، اسلام غالب ہو. تو منافق اندر سے مسلمان تو نہیں ہوتے، وہ دیکھتے ہیں کہ جی اسلام موجود ہے اس علاقے میں، مسلمانوں کا ملک ہے یا مسلمانوں کی حکومت ہے، ہم اسلام کا اظہار کریں گے تو شاید ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے. تو وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ظاہراً مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن اندر سے وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اندر سے وہ مسلمانوں والے کام نہیں کرنا چاہتے، وہ اللہ رسول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا نہیں چاہتے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، وہ صرف دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں، اسلام کا نام لے کر دنیا کا فائدہ. جب وہ دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں تو دنیا کا فائدہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. انسان سمجھتا ہے بعض دفعہ، چاہے وہ اپنے آپ کو ظاہراً مسلمان کہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر غیر مسلموں سے، غیروں سے اپنی دوستی، اپنا تعلق برقرار رکھوں گا تو میں وہاں سے بھی فائدہ اٹھاؤں گا. پھر ایسے لوگ، وہ ان کا صرف مسلمانوں میں شمار نہیں ہوتا، ان کی صرف دلچسپی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتی، پھر
وہ ظاہراً مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور اصل ان کی دلچسپیاں، اصل ان کی دوستیاں وہ کفار کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ دنیاوی مفادات کے لیے یہ مسلمان بنے ہوتے ہیں۔ ان کو لگ رہا ہوتا ہے، شیطان نے وسوسہ دیا ہوتا ہے کہ کفار کے ساتھ ملنے میں، ان سے تعلقات رکھنے میں زیادہ بڑا دنیا کا فائدہ ہے، تو وہ ان کی اصل تعلق، اصل دوستی کفار کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ ایمان والے ان کے سردار ہیں، ان کے بڑے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کا، برے لوگوں کا، تو وہاں اللہ نے ان کو ان کا شیطان کہا ہے، اور یہاں شیطان سے مراد جب وہ ملتے ہیں اپنے شیطانوں سے، اور شیطان سے مراد ان کے سردار ہیں، اور چونکہ یہ ان کے سردار کافر تھے، یہودی تھے، اور یہودیوں کے بھی بڑے بڑے پوپ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، تو یہ یہودیوں کو، کفار کو اللہ نے، وہ اصل ان کے سردار، اصل ان کی دلچسپیاں کفار کے ساتھ ہوتی ہیں، اور چونکہ وہ شیطان ہے، چونکہ وہ بہت بڑے اللہ کے نافرمان ہیں، تو ان کو سردار نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ جب وہ اپنے ائمہ سے ملتے ہیں یا اپنے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ كُبَرَائِهِمْ، بڑے نہیں کہا، ان کو کہا ہے شیطان، یعنی وہ اللہ کی نظر میں اتنے برے ہیں کہ وہ تو انسان ہے ہی نہیں، وہ تو انسانوں کے جسم میں شیطان ہے، انسانوں کی صورت میں، تو ان کو انسان قرار ہی نہیں دیا، ان کو شیطان قرار دیا ہے، لیکن یہ بتایا کہ اصل ان کے سرغنہ، اصل ان کے بڑے، ان کی اصل توجہ وہ کفار کی طرف ہے۔ اب وہاں سے مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو اسلام سے کوئی فائدہ اٹھا لیں، وہاں سے کفار کو، اپنے شیطانوں کو، اپنے سرداروں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اصل ان کی دلچسپی کس کے ساتھ ہے؟ اپنے شیطانوں کی طرف۔ اس لیے یہود کو اور ان کے بڑوں کو ان کا شیطان کہا ہے۔ مسلمان تو ان کے بڑے ہیں ہی نہیں، مسلمان تو ان کے لیے وہ سردار کی جگہ پر ہیں ہی نہیں، تو لیکن مطمئن انہوں نے دونوں کو کرنا ہے۔ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو ایمان والوں سے مل کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہم تمہارے جیسے ہیں، دیکھو ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تمہارے ساتھ مل کر، ہم زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، وہ دکھاوے کو کچھ ایسے ہیں، مال بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ الگ ہوتے ہیں، کبھی علیحدگی میں ملیں اپنے سرداروں سے، اپنے شیطانوں سے، یہود سے، کفار سے، ان کی اصل ساری توجہ کفار کی طرف ہوتی ہے۔ جب کفار کے پاس الگ ہوتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس، تو پھر تو مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، وہ ان سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، سوائے اس کے کہ نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، یعنی وہ ان کو تسلی دینے کے لیے اپنے بڑوں کو کہتے ہیں اصل میں ہم تمہارے جاسوس ہیں، ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، پھر آپ مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر کیوں رہتے ہیں، مسلمانوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو ہم ان کا مذاق اڑانے، ان کا ٹھٹھا اڑانے، وہ تو بیوقوف لوگ ہیں، تو وہ ہماری باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم تو ان کو بے وقوف بنانے، ہم ان کو باتوں سے مطمئن کرنے چلے جاتے ہیں ان کے پاس، ہم انہیں بے وقوف بناتے ہیں، اپنے سرداروں کو، یہود کو، اپنے بڑوں کو، اپنے شیطانوں کو وہ جا کر اس طرح کہتے ہیں۔ تو منافق وہ ہے، منافق کا روٹ کیا ہے؟ سر نفقہ، نفق، نون فوق منافق نفق سے ہے، اور نون فا قاف کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ عربی زبان میں نون فا قاف کے نفق، آپ سر لوگوں میں سے جی سر ایگزیکٹ میننگ نہیں ہے اس کا۔ سرنگ کو کہتے ہیں، سرنگ، ٹنل، نفق۔ جو لوگ جی عرب سر، ملکوں میں گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نفق کہتے ہیں وہ ٹنل کو، سرنگ کو، پہاڑوں کے اندر جو سرنگ کھودی جاتی۔ اب یہ جو سرنگ کھودی جاتی ہے نفق، تو اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک پہاڑ کے اس طرف، ایک پہاڑ کے اس طرف، تو چونکہ منافق کے دو منہ ہوتے ہیں اس لیے نفق سے منافق اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ دو منہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ مسلمانوں کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کفار کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک مسلمانوں والا منہ ہوتا ہے، ایک کافروں والا منہ ہوتا ہے، تو ادھر جا کے مسلمان، ادھر جا کے کافر، اور ان کی اصل دلچسپیاں
کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ کفار کے ساتھ. اصل ان کے سردار جو سردار نہیں شیطان ہیں ان کے، وہ اصل کفار ہوتے ہیں. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ نے کئی دفعہ ان کا ذکر کیا. ایک جگہ پر اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب میں ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے. اصل میں یہ اپنے فائدے کے پیر ہیں. جہاں فائدہ نظر آتا ہے نہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے نہ یہ کفار کے ساتھ ہے. جہاں فائدہ ملے وہاں مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے، جہاں فائدہ نظر آئے وہاں کفار کے ساتھ ہو جائیں گے. نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے. اور اصل میں یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کے اصل میں راہ گم ہوئی ہوئی ہے. ان کو پتہ نہیں کہ اب صحیح راستہ کیا ہے. یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم یہاں سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم یہاں سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم دونوں جگہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یہ اصل میں فائدہ نہیں اٹھا رہے. ان سے یہ سب سے زیادہ دھوکے میں تو یہی خود ہیں، اور یہ گمراہ ہیں اصل میں. مذبذبین بین ذالک کی تذبذب میں ہے، بین بین ہے، لا الہ الا، نہ یہ اس طرف ہے نہ یہ اس طرف ہے. ومن یضلل اللہ، یہ گمراہ ہیں اصل میں. اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لہ سبیلا، آپ اس کے لیے آپ بھی رستہ تلاش نہیں کر سکتے، نبی بھی اس کے لیے رستہ تلاش نہیں کر سکتا. تو یہ اصل میں دونوں طرف ہیں. جی مس حمیرہ. جی سر یہ جو منافق لوگوں کے بارے میں یہاں پہ بات کی گئی ہے، اس کے لیے میری ناقص رائے کے مطابق کہ نفاق ورڈ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، مطلب نفاق بھی منافقین کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. جی جی، نفاق یہ نفع کا صحیح مصدر ہے. یہ منافق اسی سے، ابھی آپ پڑھیں گے گرامر، منافق اسی سے اسم فاعل ہے، اور اس کا مصدر عربی میں منافقتن بھی آتا ہے، اور اس کا مصدر نفاق بھی آتا ہے. اوکے، جزاک اللہ. منافقہ یہ بھی اس کا مصدر آتا ہے، اس کا مصدر نفاق بھی آتا ہے. جس طرح مجاہدہ بھی مصدر آتا ہے، جہاد بھی مصدر آتا ہے، مناکحہ بھی مصدر آتا ہے، نکاح بھی مصدر آتا ہے. اسی طرح اس کا مصدر منافقہ، ہم اس کو اردو میں منافقت کہتے ہیں، اور یہ عربی میں اس کا مصدر منافقتن بھی آتا ہے، نفاق بھی آتا ہے. یہ دونوں مصدر اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اردو میں ہم منافقت بھی کہتے ہیں، اردو میں ہم نفاق بھی کہتے ہیں. جی تو سر، اسی اس سے کا اور جی انفاق کے ساتھ، اور نفاق اور انفاق، ان دونوں میں بس تھوڑا سا ڈفرینس لگ رہا ہے. جی جی، انفاق خرچ کرنے کو کہتے ہیں، تو یہ نفاق ہے. روٹ دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں کا روٹ ایک کیسے ہے، اور وہ پھر انشاءاللہ کسی وقت بتاؤں گا. تو منافقین کا یہ دونوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور کفار کے ساتھ بھی. اور ان کا اصل تعلق کفار کے ساتھ ہوتا ہے. دنیاوی مفادات کے لیے یہ کفار سے راہ و رسم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع کیا ہے جو اصل مسلمان ہیں کہ وہ کفار کے ساتھ تعلق رکھیں، کفار سے دوستیاں بڑھائیں. اللہ نے اس سے شدت سے منع کیا ہے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ. جی مس ام کلثوم. سر یہ جو آپ نے پہلی آیت کا ریفرنس دیا ہے، یہ کون سی صورت کی آیت ہے کہ یہ تذبذب میں ہے؟ وہ سورہ نساء آیت نمبر 143 ہے. وہاں بھی منافقین کی بات ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین کی بات ہو رہی ہے. اور آگے اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ تذبذب میں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اصل میں گمراہ ہیں. اور جسے اصل میں اللہ نے انہیں گمراہ، یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اصل میں اللہ نے انہیں گمراہ کیا ہوا ہے. اور جسے اللہ گمراہ کر دے اے نبی، اس کو تو آپ بھی راستہ نہیں دکھا سکتے. اور ان کا اصل، جیسے میں نے کہا، ان کا اصل قصور یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار سے دوستی رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ نے اگلی آیت میں ایمان والوں کو کفار کی دوستی سے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر. جو مومنوں کے ساتھ ساتھ کفار کو بھی دوست بناتا ہے یہ منافقت ہے، دونوں سے راہ و رسم رکھتا ہے. اور اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بناؤ اللہ کے لیے اپنے اوپر واضح دلیل؟ کیا مطلب؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو واضح دلیل دو اپنے اوپر؟ کس بات کی واضح دلیل؟ کہ اللہ تمہیں عذاب دے. یعنی عذاب دینے، اللہ کا عذاب کا مستحق ہونے کے لیے نفاق سے بڑا عمل کیا ہوگا؟ یعنی نفاق اتنا بڑا عمل ہے، اتنا گھنونا عمل ہے نفاق،
کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہونے کے لیے یہ ایک عمل ہی کافی ہے، مومنوں کے ساتھ ساتھ کفار سے بھی راہ و رسم رکھنا۔ اور پھر آپ دیکھیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے۔ جس طرح جنت کے درجات ہیں، جہنم کے بھی درجے ہیں جس کو درکات کہتے ہیں، تو منافق جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، ہاں جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں۔ تو منافقین کے بارے میں قرآن کریم بڑی سختی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ جی مس مونا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ میری کوائری اس سے متعلق ہے جو آپ نے جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کافرین کفار کے ساتھ ہمیں راہ و رسم نہیں رکھنی چاہیے، اور لیکن جو ایسے ملک میں رہیں کہ جب آپ کے آس پاس سب کفار ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے، تو تھوڑا سا ایک شارٹیسٹ وے میں بتائیں گے کہ ہمیں کس طرح کے ان کے ساتھ ٹرمز رکھنے چاہیے؟ اب جیسے میں یہاں پر ہوں، میں کام بھی کرتی ہوں، اور ڈیفینیٹلی مسلم کمیونٹی تو بہت تھوڑی لمیٹڈ ہے یہاں پہ، اور جی جی اصل میں ایک ہے کہ دلی دوستی، جی انسان ان سے تعلق رکھے اور انسان ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا محسوس کرے۔ جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کو گپ شپ لگانے میں، اس کے ساتھ اپنی دلچسپیاں شیئر کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، تعلقات رکھنے میں، ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، مزہ آتا ہے، دل کی خوشی ہوتی ہے، ایک دوستی، ایک تعلق ہوتا ہے۔ یہ تعلق ہم کفار سے نہیں رکھ سکتے۔ کفار سے ہمارا ایک آفیشیل قسم کا ایک ظاہری سا ایک تعلق ہو سکتا ہے، کہیں دو لوگ جاب کرتے ہیں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، تو وہ کافر سے ایک ظاہری سا تعلق رکھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملات کر لیتے تھے، مجبوری کے جو ہوتے تھے، لین دین بھی رکھ لیتے تھے۔ جب آپ فوت ہوئے، اللہ کے پاس گئے، تو آپ کے گھر میں کچھ چیزیں آپ نے قرض لے کے رکھی ہوئی تھی، تو وہ آپ نے یہود سے کچھ چیزیں قرض دی ہوئی تھی، تو وہ ایک آفیشیل قسم کے معاملات ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ظاہری دلی تعلقات اور رازدانی اور ایک دلچسپی ایک دوسرے سے شیئر کرنا، اور ایک دوسرے سے وہ جو ایک مسلمان کا ایک مسلمان سے تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق ایک مسلمان کا کافر سے نہیں ہو سکتا۔ جی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اس کی وضاحت قرآن میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اس کو اللہ تعالیٰ بطانہ کہتے ہیں۔ بطانہ کسے کہتے ہیں؟ بطانہ مفسرین کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ظہر، ایک ہوتا ہے بطن۔ عربی زبان میں ظہر کہتے ہیں پشت کو، اور بطن کہتے ہیں اندر کو، ہاتھ کا اندر کا حصہ بطن ہے، ہاتھ کا اوپر کا حصہ پشت ہے۔ یا انسان کی ایک پشت ہوتی ہے، اس کو ظہر کہتے ہیں کمر کو، اور انسان کا جو پیٹ ہوتا ہے اس کو بطن کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو بطن کہتے ہیں اندر کی چیز کو، اور بطن کہتے ہیں اندر کی چیز کو، ظاہر کہتے ہیں ظاہری چیز کو۔ تو لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو، اپنے ایمان والوں کو چھوڑ کر غیر لوگوں سے، غیر مسلموں سے، وہ کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ دلی تعلق نہیں رکھنا، یہ منع ہے۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں ان میں، ہم سمجھتے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جتنے بھی اچھے لگیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں اندر سے، اور تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اللہ نے ان کے پول کھولے ہیں، تو ہمیں اپنا تعلق مومنوں کے ساتھ رکھنا ہے، ہماری ساری دلچسپیاں مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ہمیں جی کفار کے ساتھ دلی تعلق نہیں رکھنا۔ ہم ان سے آفیشیل قسم کے معاملات رکھ سکتے ہیں، ہاں کسی کو دعوت دینی ہو، دعوت دینے کے لیے اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کے گھر بھی آنا جانا ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ تالیف قلبی کے لیے گفٹ بھی شیئر کیے جا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیے جا سکتے ہیں، اگر ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ دعوت ہے دین کی، صرف دین کی دعوت کے علاوہ تعلقات رکھنے کے لیے، وہ صحیح نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ آنا جانا، باقی آفیشیل قسم کے ہمارے ان کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بھی تھے۔ جی مس حمیرہ۔ سر اسی سے ریلیونٹ ایک کوشچن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کافروں کی طرف سے بھی کچھ کھانے وغیرہ کی چیزیں آتی تھیں، تو اس صورت میں ہم پھر ان میں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ جو کفار ہے یا کافر ہے، وہ بندہ کسی شرک یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے؟
then we can accept it. نہیں مشرک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر ہمیں اس میں پتہ ہو کہ اس نے جو ہے پتہ ہے ہم یہود و نصارہ کا ذبح کیا ہوا کھا سکتے ہیں اگر وہ اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کرتے تھے. ان کا طریقہ بھی ذبح کا وہی تھا جو مسلمانوں کا تھا. وہ ذبح کرتے تھے باقاعدہ, وہ جھٹکا وغیرہ نہیں کرتے تھے. تو ان کا کھانا ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے حلال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں تھا اس طرح کا کہ آپ کھانے بھیجتے ہوں, آپ انہیں ان کو ہدیہ تحفے تحائف دیتے ہوں. لیکن اگر ان کی طرف سے کبھی کوئی آ جاتا تو آپ قبول کر لیتے, کوئی مصلحت ہوتی تو آپ قبول کر لیتے. تو مجبوری کے حد تک آفیشیل قسم کے ان معاملات ہو سکتے ہیں, آپ اس میں دلی تعلق نہیں ہوگا ان کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم سے یہی مراد ہے. اور یہ سمجھنا کہ اگر ہم ان کے ساتھ راہ و رسم نہیں رکھیں گے تو ہم دنیا میں سروائیو بھی نہیں کر سکیں گے, ہمارا سوشل ہمارا کس کے ساتھ تعلق ہوگا, اور پھر ہم تجارت کس سے کریں گے, اور ہم تو ان چیزوں سے ہمیں زیادہ ڈرنا نہیں چاہیے. جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھے اور کفار سے دلی تعلقات نہ رکھے, بس ظاہری قسم کے معاملات ان سے رکھے, تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں اور اس کا مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوتا. باقی مجبوری کی حالت میں ظاہری معاملات جیسے میں نے ذکر کیا وہ ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں منافقین کے بارے میں ہے کہ منافقین وہ ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ ایمان والوں سے بھی دوستی رکھتے ہیں کہ جی کچھ فائدہ ہمیں ایمان والوں سے مل جائے تو ہم لے لیں گے, اور وہ ساتھ کفار سے بھی دوستی رکھتے ہیں. ایمان والوں کو اس سے بچنا چاہیے, دلی معاملات. باقی ظاہری قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف یعنی اپنے سرداروں کی طرف, یہود کی طرف, تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, سوائے اس کے کہ نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے, یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے تھے کہ ہم انہیں کہہ رہے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب اللہ جواب میں فرماتے ہیں کوئی ایمان والوں کو یہ بے وقوف بنانے کی کوشش کرے, کوئی ایمان والوں کے بارے میں یہ کہے کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے, تو دیکھیے اللہ ایمان والوں کی طرف سے اللہ جواب دیتے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے, اور اللہ ڈھیل دیتے ہیں ان کو, ان کی سرکشی میں وہ حیران و پریشان پھرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اصل میں وہ مذاق نہیں اڑا رہے مسلمانوں کا, وہ مسلمانوں کو بے وقوف نہیں بنا رہے, اصل میں اللہ انہیں بے وقوف بنا رہا ہے, اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے, اور اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے, ان کی سرکشی میں وہ حیران و پریشان پھرتے ہیں. اللہ نے ان کی مت مار دی ہے, اللہ نے ایسا عقل پہ پردہ ڈال دیا ہے. اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غیروں کے ساتھ دلی معاملات نہیں رکھیں گے تو ہم دنیا میں سروائیو کیسے کریں گے. وہ سمجھتے ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, پھر وہ اس فتنے میں بہتے جاتے ہیں. یہ اصل میں اللہ ان کی مت مار دیتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, حالانکہ اس کے بغیر چارہ ہے, اور اس کے بغیر مسلمان سروائیو کر سکتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے. وہ اپنی سرکشی میں اور اپنے کفر میں مزید گمراہ ہوتے رہتے ہیں. اب دیکھیے آپ کہ منافقین نے مسلمانوں کے بارے میں کہا, صحابہ کرام کے بارے میں, کہ وہ بے وقوف ہیں. ان کی طرف سے اللہ نے جواب دیا کہ خبردار یہ بے وقوف ہیں. منافقین نے ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ ہم مذاق کرتے ہیں, ہم ان کا مذاق بناتے ہیں. اس میں بھی بے وقوفی اور کم عقلی کا طعنہ ہے مسلمانوں کو. اللہ نے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا, یہ نہیں کہ اللہ نے فرمایا مسلمان خود ہی جواب دیں. اللہ نے جواب دیا مسلمانوں کی طرف سے کہ تم مسلمانوں کا مذاق نہیں اڑا رہے, اللہ تمہارا مذاق اڑاتا ہے. دیکھیے جو اللہ والا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. کل بھی بات ہوئی تھی اس بارے میں. پھر ان پر الزام لگے, اللہ کہتے ہیں یہ مجھ پر الزام لگا ہے, پھر اللہ ان کی طرف سے دفاع کرتے ہیں. ان کو برا بلا کہا جائے, اللہ تعالیٰ پھر ان کی طرف سے دفاع کرتے ہیں. اور اللہ جو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں, جس طرح کا وہ رویہ مسلمانوں کے ساتھ رکھتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا. اچھا دیکھیے اللہ رب العالمین میں تمام صفات کمال کی ہیں, اور تمام اچھی صفات ہیں اللہ رب العالمین کی.
اللہ رب العالمین میں کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے جو ناقص ہو. اللہ رب العالمین کی تمام صفات بہترین ہیں اور اللہ رب العالمین میں تمام صفات کمال کی ہیں. تو کیا کسی کا مذاق اڑانا اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے؟ تو کیا اللہ مذاق اڑاتے ہیں؟ اور کیا کسی کا مذاق اڑانا یہ کوئی ایک ایسی پازیٹیو کوئی صفت ہے کہ یہ ایک نیگیٹو ایک ایسی چیز ہے؟ اللہ کی طرف مذاق اڑانے کی نسبت کیا کی جا سکتی ہے؟ اور میں تو یہاں وضاحت کر دوں کہ اللہ نے منافقین نے کہا ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہاں تو وضاحت نہیں ہے، یہاں تو اللہ نے فرمایا وہ تو نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. لیکن یہ جو میں نے سورہ نساء کی آیتیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں ابھی، اس میں آپ ذرا دیکھیے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. یہاں اللہ نے منافقین کے جواب میں منافقین نے کہا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے تئیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو تو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے لیکن اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں. یہاں اللہ نے اپنے آپ کو منافقین کو دھوکہ دینے والا قرار دیا ہے. اور جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی، وہاں اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ منافقین کا مذاق اڑاتا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر آپ مزید دیکھیے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے دین کے خلاف چالیں چلتے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ بہترین مکر کرنے والے. جب وہ اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، مکر کا لفظ کوئی اچھا نہیں ہے. بہرحال مکر اچھی تدبیر کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، بری تدبیر کے بارے میں بھی آ سکتا ہے. اردو زبان میں ہم یہ لفظ برے معنی میں استعمال کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ بہترین مکر کرنے والے ہیں. ہم بعض دفعہ یہ معنی کر دیتے ہیں اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں مکر بری تدبیر ہے اور تدبیر اچھی تدبیر ہے. ہم اللہ کے لیے تدبیر کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں اور ہم کفار کے لیے مکر کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. ہم اپنی اردو زبان میں مکر یہ بری تدبیر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، مکر و فریب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی میں اللہ نے جب ان کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا، اللہ نے جواب میں اپنے لیے بھی مکر کا لفظ صفت استعمال کی. اسی طرح آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ایک لفظ ہے قید. قید کہتے ہیں چال چلنے کو. انہم یکیدون قیدا، وہ چال چلتے ہیں. چال چلنا اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. وَأَكِيدُ قَيْدًا، اور میں بھی چال چلتا ہوں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کافروں کو مہلت دے دو. ایک جگہ پر اللہ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں، کفار کے بارے میں، منافقین کے بارے میں نسوا اللہ فنسیہم. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول گئے. تو کیا اللہ بھولتے ہیں؟ کیا اللہ مذاق کرتے ہیں؟ کیا اللہ دھوکہ دیتے ہیں؟ کیا اللہ مکر کرتے ہیں؟ ان کی تو تدبیریں بھی بری ہوتی تھی. کیا تو اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ جی سر یہی کہ جب لوگوں کے لیے لنک ہوتی ہے تو وہ نیگیٹو اس کا میننگ لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے پازیٹیو معنی میں جتنی بھی مثالیں ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں قرآن میں. مذاق کا بھی ہم کوئی پازیٹیو معنی کر سکتے ہیں. مذاق اڑانا، دھوکہ دینے کا معنی پازیٹیو کیا کریں گے؟ بھولنا. اللہ نے تو اپنے لیے بھولنے کا لفظ بھی استعمال کیا، نسوا اللہ فنسیہم. وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول گئے. اور کئی مثالیں میں آپ کو دے دوں گا، قرآن کریم میں بہت سی اس کی مثالیں موجود ہیں. جی بھی سمیرہ. سر میرے خیال سے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ ایسی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں جو منسوخ کی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چال چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی وہ والی صفت منسلک نہیں کر سکتے جو نیگیٹو ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا ایک پارٹ ہے، اسفات و صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہمارے کانٹیکس میں نیگیٹو وے میں چال چلیں، اس طرح چلیں. وہ اللہ کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کرنا
کرنا ہے، لیکن ہم اپنے نالج کے مطابق جتنا متنبع رہ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی نیگیٹو انٹینشنز جو ہیں وہ ہم نہیں لنک کر سکتے، آل دو وہ ورڈز جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ ہمیں سمیرا، آپ کہہ رہی ہیں ہم نہیں کر سکتے، اللہ تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن تو ہم کہیں گے اللہ نے استعمال کر لیا ہے، ہم کہیں گے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے قرآن کی کئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ بول دیتے ہیں، ہم نہیں بول سکتے، یا ہم اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے جو اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیا۔ نہیں سر، یہ نہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مطابق بات کی ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی انٹینشن کو جج نہیں کر سکتے کہ وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں۔ جی چلیں ہم اس کو پازیٹیو لے لیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں پازیٹیو طور پر کہ اللہ مذاق اڑاتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں پازیٹیو اللہ دھوکہ دیتے ہیں؟ پازیٹیو معنوں میں ہم اس سے دھوکے میں جھوٹ یا غلط چیز نہیں لیتے، کیا دھوکہ بھی دھوکے کا بھی کوئی پازیٹیو وے کوئی ہے، اور ہم کہیں کہ یہاں یہ پازیٹیو مراد ہے، اور ہم کہیں اللہ دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وہ خادعہم، اللہ دھوکہ دیتا ہے ان کو۔ بالکل، لیکن سر اگر ہم براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں تو سر یہاں پہ ایک پوائنٹ سر جی اور کوئی جی مس آمنہ۔ سر میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں کہ یہ اللہ ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ اگر اس طرح سے ہم کریں تو سمجھ جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نقص بالکل بھی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہ نقص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ان کے جو ہے وہ برا کام کرنے کے بعد ان کے ساتھ یہ سزا اور ان کے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے منصف ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، اور انصاف کے اندر تو جیسا کوئی کرتا ہے تو اس سے رتی برابر بھی ادھر ادھر معاملہ نہیں کیا جاتا، جیسا انہوں نے کیا ہوتا ویسا ہی جو ہے ہو بہو لوٹایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں نا، ظلم کرنے والے نہیں ہیں، تو جیسا انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ سے، مومنوں کے ساتھ برا کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو لوٹا کے ویسے ہی کرنے والے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات کا نقص تو نہیں ہے۔ مختصر بات کریں، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے اچھی بات کہی، میں بھی وضاحت کرتا ہوں۔ جی ساجد صاحب۔ سجاد حسین سر، یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کے ساتھ ان کو جواب دینے والا ہے، ان کے مکر ان کی جو بھی مکر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں کہ آپ جیسے مسلمانوں کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ کے ہم ساتھ۔ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا؟ نہیں سر، بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، بہترین جواب دینے والے ہیں۔ ہم مذاق کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے۔ جی سر، وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہم، جب اللہ نے خود کیا اپنے لیے، ہم کہہ سکتے ہیں اللہ انہیں، ہم مثلا آپ کے الفاظ میں کہ اللہ بہترین تدبیر کے ساتھ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، جواب میں اللہ بہترین تدبیر کے ساتھ ان کو دھوکہ دیتے ہیں؟ نہیں سر، دھوکہ تو نہیں بولیں گے، بہترین تدبیر کے ساتھ جواب دینے والا یہ بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی اور کوئی؟ جی مس ام کلثوم آپ بتائیے۔ سر میرے ذہن میں یہ پوائنٹ آیا ہے ابھی کہ اب جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب کو تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے، فریب اور مطلب جو وہ مذاق کرتے ہیں ہر چیز سے واقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پہ غالب ہے، ان کے ساری ان سے واقف ہیں، تو اس لیے جو بھی وہ چال چلتے ہیں، اگر وہ دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نوٹس میں ہے اللہ تعالیٰ کے، بالکل ٹھیک ہے، اور بالکل ان ٹھیک ہے کو جی ڈاکٹر بدلے میں تحریم۔ کہ دھوکہ مل رہا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جی اسی طرح سے وہ اصل میں اڑا رہے ہیں اپنی طرف سے، لیکن سر جی میرے جی ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ جیسے ہم خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات سے الگ کنسیڈر کرتے ہیں، جیسے آپ نے وہ بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو مطلب وہ صفات ہمارے اندر بھی ہیں پر وہ اس کامل درجے کی نہیں ہے، تو میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے افعال کو بھی ہم نارمل بندوں کے افعال سے ڈفرینٹ کرتے ہوں۔ جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے باقی لوگوں نے بات کر لی ہے، پھر میں بات کروں آگے۔ جی مس آمنہ اگر مختصر بات کریں، بس ایک دو جملوں میں کوئی بات ہے تو جی۔ چلیں میں پھر جواب دیتا ہوں آپ کو جو میں نے سوال کھڑا کیا۔ دیکھیے ہم اللہ کی یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کی صفات وہ ہیں جو مثلا اللہ السمیع ہیں، اللہ البصیر ہیں، اللہ تعالیٰ المتکبر ہیں، الملک القدوس، اللہ کی
انگن صفات ہیں قرآن کریم میں، تو اللہ کی صفات میں مخادع نہیں آتا، یعنی دھوکہ دینے والا. اللہ کی صفات میں مستہزئ نہیں آتا، مذاق اڑانے والا. اللہ کی صفات میں ماکر نہیں آتا، مکر کرنے والا. یا اللہ کی صفات میں قائد نہیں آتا، چال چلنے والا. یا اللہ کی صفات میں ناسی نہیں آتا، بھولنے والا. لیکن اللہ نے اپنی طرف ان چیزوں کی نسبت کی ہے پورے قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں، جہاں بھی یہ آئی ہیں چیزیں، وہاں اللہ نے جواباً ان کو اپنی طرف نسبت کی ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کو اللہ کی عمومی صفت قرار نہیں دیا جا سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، جیسے میں نے کہا کہ ہم کفار کا تو ذکر ہی نہ کریں، منافقین کا ذکر ہی نہ کریں، ہم کہیں اللہ دھوکہ دینے والے ہیں. نہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں السمیع، اللہ سننے والے ہیں، ہم بالعموم کہہ سکتے ہیں. چاہے ہم کہیں کہ کوئی اللہ کو پکارتا ہے کہ نہیں پکارتا، ہم اس کے بغیر بھی کہیں گے اللہ سننے والے ہیں. بالعموم یہ صفت بیان کریں گے. الرحیم بالعموم صفت بیان کریں گے. اللہ غضب کرتے ہیں، اللہ رحم کرتے ہیں، اللہ کی ساری صفات ہم بالعموم بیان کر سکتے ہیں. لیکن یہ اللہ کی ایسی صفات نہیں جنہیں بالعموم بیان کیا جائے. ان کی نسبت اللہ کی طرف ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جو میرا بنیادی سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ان صفات کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے اس انداز میں جس انداز سے اللہ نے اپنی طرف ان کی نسبت کی ہے. اللہ نے ہمیشہ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز ذکر کی ہے، وہ ہمیشہ جواب میں ذکر کی ہے. تو جواباً کہا جا سکتا ہے جو اللہ کو دھوکہ دے اللہ اسے دھوکہ دیتے ہیں، بالکل کہا جا سکتا ہے. اگر ہم کہیں نہیں ہم نہیں کہہ سکتے، تو بھئی جب اللہ نے اپنے لیے خود یہ لفظ استعمال کیا ہے، ہم کون ہیں اس سے انکار کرنے والے؟ ہم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں. ہم کہیں گے کہ جو اللہ کو دھوکہ دے اللہ اس کو جواب میں دھوکہ دیتے ہیں. اللہ دھوکہ دے سکتے ہیں اور اللہ دھوکہ دیتے ہیں. جو مذاق اڑائے اللہ کا، ایمان والوں کا، دین کا، اللہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں جواب میں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مذاق اڑانا اللہ کی صفت ہے، کوئی مذاق نہ بھی اڑائے اللہ اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. نہیں، ہم کہیں گے جو مذاق اڑائے دین کا، اللہ کا، تو اللہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ اس کا مذاق بناتے ہیں. جو کوئی مکر کرے تو اللہ بھی مکر کرتے ہیں جواب میں. جو کوئی چال چلے اللہ بھی جواب میں چال چلتے ہیں. بلکہ یہاں تک بھولنا تو وہ تو یعنی ظاہراً اگر ہم بھولنے کا معنی لیں، بھولنا تو اچھی صفت ہے ہی نہیں. اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ جو اللہ کو بھول گئے اللہ انہیں بھول گئے. وہ جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں جو اللہ کو بھولے اللہ اسے بھول جاتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے، میں اس کے مراد بھی واضح کر دیتا ہوں. ایک تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ یہ سب باتیں ہم جواب میں کہیں گے. یہ آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، مس آمنہ نے، جی مس آمنہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. سر وہ پہلے کیا تھا، جی پہلے کیا تھا، سوال کیا تھا اور جواب بھی دیا تھا. ٹھیک ہے، میں بند کر میں نیچے کر دیتا ہوں. تو بات اپنی ختم کر لوں. ایک تو ہم کہیں گے کہ جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں جو اللہ کا ایمان والوں کا مذاق بنائے اللہ اس کا مذاق بناتے ہیں. جو اللہ کو دھوکہ دے، ایمان والوں کو دھوکہ دے، اللہ اسے دھوکہ دیتے ہیں. جو اللہ کو بھول جائے اللہ اسے بھول جاتے ہیں. ایک تو ہمیں اس انداز سے کہنا چاہیے. جو چیز اللہ نے استعمال کی ہے، ہم کون ہیں کہ ہم اس کو استعمال نہ کریں اور ہم کہ یہ توہین ہے. جب اللہ اس کو، اگر یہ توہین ہوتی ہے اللہ اپنے لیے استعمال نہ کرتے. لیکن اللہ نے اس کو جواباً استعمال کیا، اللہ نے اس کو ابتداءً استعمال نہیں کیا. نمبر ایک. نمبر دو، جی مس آمنہ بتائیے. سر میں یہاں پر یہ ایڈ کرنا چاہوں گی، دیکھیں اگر ہم ہماری لائف کے اندر دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ یہ رپلائی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مطلب الفاظ یوز کیے ہیں. تو اگر ہم جو ہے اگر ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کوئی چال چلتا ہے تو ہم بھی تو اس وجہ سے جو ہے خود کو اطمینان میں رکھ سکتے ہیں نا کہ اللہ سب سے بڑی چال چلنے والا ہے، تو اللہ ہمارے لیے ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا. تو مطلب نتیجے کے طور پر ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وقت اور کیفیت کے لحاظ سے. جی یعنی ہم ابتداء ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مذاق اڑانے والے ہیں، ابتداء نہیں کہہ سکتے اللہ دھوکہ دینے والے ہیں یا اللہ مکر کرنے والے ہیں. جواباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ مکر کرے تو اللہ جواباً مکر کرنے والے ہیں. اللہ جو دھوکہ دے دھوکہ دینے والے، یہ میں نے کہا ہے. اور جواباً
جب ہم کوئی صفت اس طرح کی بیان کریں، وہ صفات جو اللہ نے اپنے خود بیان کی ہیں جواب میں، تو وہ عیب والی صفت نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی اللہ کو دھوکہ دے، اللہ جواب میں اس کے دھوکے کا جواب نہ دے اسی کے انداز میں، تو بلکہ یہ عجز ہوگا، اور اللہ میں عجز نہیں ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی مذاق اڑائے اللہ کا، اللہ جواب میں اس کے ساتھ اسی جیسا معاملہ نہ کر سکیں، تو یہ اللہ کی طرف سے کمی ہوگی، عجز ہوگا۔ اللہ میں کوئی عجز نہیں ہے، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، لیکن اللہ ایسا کرتے نہیں ہیں، ابتداء نہیں کرتے، کوئی اللہ کے ساتھ کرے تو اللہ جواب دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں اصل تو یہ اس کو اس اعتبار سے سمجھیے، اور اس اعتبار سے یہ بری صفت بھی نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو دنیا میں سمجھانے کے لیے، ہمارا ٹائم بھی اوپر ہو گیا، ہم نے تھوڑی سی کلاس لیٹ شروع کی تھی، میرا دل تھا کہ میں 10 منٹ تک کلاس ختم کر دوں گا، 10 منٹ بھی اوپر ہو گئے، میں بات اپنی ختم کرتا ہوں بس، مزید سوال جواب ہم کل کر لیں گے یا گروپ میں کر لیں گے۔ انسانوں میں اگر ہم سمجھیے، کوئی آپ کو گالی دے، ایک آپ جواب میں گالی دے سکتے ہیں، آپ کا جواب میں گالی دینا بری صفت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ایک شخص نے پہلے گالی دی ہے، کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے، آپ جواب میں ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، اگر آپ معاف کر دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اور اچھی چیز ہے، اگر آپ جواب میں کوئی آپ سے کتنی زیادتی کرے، آپ جواب میں اتنی زیادتی کریں، وہ جائز ہے اور وہ برائی بھی نہیں ہے، وہ برائی نہیں ہوتی۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے، میں اپنا جواب مکمل کر لوں، دوسرا اس کی مزید وضاحت آئندہ ہوتی رہے گی، آئندہ بھی یہ چیزیں آئیں گی۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو اللہ نے ان کے مذاق کے جواب میں مذاق کا لفظ استعمال کیا، ان کے دھوکے کے جواب میں دھوکہ استعمال کیا، ان کی بھولنے کے جواب میں بھولنا استعمال کیا، اصل میں یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، کہ جو انسان جیسا برا عمل کرتا ہے، گھنونا عمل کرتا ہے، اللہ اس کے عمل جیسا اس کو جواب دیتے ہیں، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ جو اللہ کو بھول جائے گا، اللہ اسے بھول جائیں گے، اللہ بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ کے بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اس کو عذاب میں ڈال کر، یہ نہیں اللہ بھول جائیں گے، اللہ تو بھول سکتے ہی نہیں ہے، بھولنا تو ایک ناقص صفت ہے۔ اللہ کے بھولنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ سزا ہے ان کی، لیکن یہ سزا ایسے ہے جیسے انہوں نے عمل کیا، اللہ نے اپنی سزا کو وہی الفاظ دے دیے۔ ان کا گھنونا عمل یہ تھا، وہ اللہ کو بھول گئے، تو اللہ جواب میں اللہ انہیں بھول جائیں گے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عذاب میں ڈال کر وہ دہائیاں دیں گے، اللہ سے معافیاں مانگیں گے، اللہ معاف نہیں کریں گے، اور اللہ پھر ان کو ہمیشہ کے لیے سزا دیں گے۔ اللہ کے بھولنے سے مراد یہ ہے، اللہ کے دھوکے سے مراد وہ جب اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ دھوکہ دیتے ہیں، جواب میں مراد ہے اللہ ان کو اس دھوکے کی ایسی سزا دیں گے، اس سزا کو اللہ نے دھوکے کے لفظ سے تعبیر کر دی ہے، وہ حقیقت میں دھوکہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا عمل اللہ کے ساتھ، ان کا دعویٰ یہ ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ نے جواب میں اس سزا کے لیے لفظ دھوکہ استعمال کر دیا، حقیقت میں وہ دھوکہ ہے ہی نہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کا یا ایمان والوں کا، اللہ نے جواب میں کہہ دیا اللہ ان کا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن، اس سے مراد یعنی ان کا مذاق اڑانے کی سزا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے لفظ مذاق سے تعبیر کیا، کیونکہ جیسا ان کا عمل ہے اللہ نے ویسا، اللہ ان کو جواب دینے پر پوری طرح قادر ہے، اللہ اس کے لیے لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی مثالیں موجود ہیں، مثلا قرآن کہتا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا جواب اس جیسی برائی ہے، یہ بات یاد رکھیے، میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کیا، قرآن کی کئی آیتیں ہیں جو جس بندے کو جس جیسا معاملہ، یہ انسانوں میں کوئی کسی کو گالی دے، وہ جواب میں ایک گالی دے، جواب میں وہ ایک گالی دے سکتا ہے، اور جس نے پہلی دفعہ گالی دی ہے وہ گناہگار ہوگا، جس نے جواب میں گالی دی ہے اتنی ہی، وہ اصل میں گالی ہے ہی نہیں، وہ اصل میں اس کا جواب ہے، اس کو گالی کہا بھی نہیں جاتا، اس کو پہلی گالی کا جواب کہا جاتا ہے، لیکن الفاظ میں ہم اس کو گالی کہہ دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا جواب اس جیسی برائی ہے، حالانکہ پہلی برائی تو برائی ہے، جواب برائی ہے ہی نہیں، جواب جائز چیز ہے، لیکن اللہ نے اس کو اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں مشاکلت، یعنی الفاظ میں کسی نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اللہ نے جواب میں فرمایا اللہ دھوکہ دیتے ہیں، الفاظ میں الفاظ کی شکل ملتی ہے، حقیقت نہیں ملتی، حقیقت میں وہ دھوکہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ مذاق نہیں ہے، حقیقت میں وہ مکر نہیں ہے، حقیقت میں یہ ان اعمال کی سزا ہے، لیکن ان کے اعمال کی نسبت سے جواب کو بھی وہی لفظ دے دیا گیا ہے، حقیقت میں وہ لفظ ہے نہیں۔ یہ تھوڑا سا مشکل جواب ہے، لیکن یہ اگر آپ بات یاد رکھیں گے آپ کو یہ چیز آئندہ کام دے گی۔ دو جواب ہیں اس کے، ایک جواب ہوا یہ چیز جواب میں
استعمال کی جائے گی اللہ کے لیے، اور اس کے استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اللہ نے خود استعمال کی ہے، اور یہ ناقص صفت نہیں ہے اگر جواب میں ہو تو، یہ ناقص صفت ہوتی ہے جب یہ ابتداءً ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ اصل میں ان کے اعمال کی انہی کے عمل جیسی سزا ہے، جس کے لیے لفظ وہ والا استعمال کر دیا گیا ہے، وہ لفظ مراد نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی بھولنے سے، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول جائیں گے، اللہ بھولیں گے نہیں، یعنی اللہ ان کی دعائیں نہیں سنیں گے، اللہ پرواہ نہیں کریں گے، اس کو اللہ نے بھولنے سے تعبیر کر دی ہے۔ اور اسی سے آپ باقی بات سمجھ لیں۔ تو دو جواب ہیں، ایک جواب ہے کہ مشاکلت وجزاء سیئات سیئۃ مثلہ، دوسرا جواب ہے کہ جواب میں یہ اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت